السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی الحمدللہ۔ تو چلیے اللہ کے ببرکت نام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ساتواں مخرج۔ ساتواں مخرج لسانی مخارج میں آتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں ساتویں مخرج کیا جائے گی۔ ساتواں مخرج خافہ لسان یعنی زبان کا وہ بغلی کنارہ جو دھاڑوں کے مقابل ہے اور دایاں یا بایاں دھاڑوں کی جڑیں، اس سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس حرف کو حرف خافیہ بھی کہتے ہیں۔ حرف خافیہ صرف ایک ہے اور وہ ہے ضاد۔ اس حرف کو حرف خافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خافہ لسان سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ اب خافہ لسان کہاں ہے؟ یہ ہے خافہ لسان، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اقصی لسان سے لے کر طرف لسان تک، یہ جو زبان کا سائیڈ والا کنارہ ہے، اقصی لسان سے لے کر طرف لسان تک، یہ زبان کے جو سائیڈ کنارہ ہے دونوں طرف سے، اس کو کہتے ہیں خافہ لسان۔ اس کو زبان کا بغلی کنارہ بھی کہتے ہیں۔ جب سے زبان کا بغلی کنارہ یا خافہ لسان اوپر کی 5 داڑوں کی جڑوں سے لگے تو حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خافہ لسان جب اوپر کی، ہم نے کل پڑھ چکے تھے دانتوں کے بارے میں کہ ہمارے منہ کے اندر 20 داڑیں ہیں، 10 اوپر اور 10 نیچے۔ ان میں سے 5 ایک طرف اور 5 دوسری طرف، یعنی 5 دایاں 5 بایاں، اسی طرح نیچے بھی 5 دایاں اور 5 بایاں۔ تو انہی 5 داڑوں کی، یعنی ایک جو ہے وہ زواحق، 3 طواحن اور 1 نواجس، ان 5 داڑوں کی جو جڑیں ہیں ان کو خافہ لسان ٹچ کرے گی تو حرف ضاد ادا ہوگا۔ یہ آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 5 داڑیں ہیں، یہ یہاں پر آپ کی زبان کا جو خافہ لسان ہے وہ یہاں پر ٹچ کرے گی تو حرف ضاد ادا ہوگا۔ بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو زبان کی نوک ہے وہ ٹیڑھی نہ ہو، زبان کی جو نوک ہے وہ دانتوں کے ساتھ ٹچ نہ کرے۔ اگر زبان کی نوک دانتوں کے ساتھ ٹچ کرے گی تو وہ غال یا غا کا مخرج ادا ہوگا۔ کوشش کرنی ہے کہ زبان کی جو نوک ہے وہ دانتوں کے پیچھے رہے، اور زبان کو آپ نے ایک طرف کر کے اوپر 5 داڑوں کے ساتھ آپ نے لگانا ہے۔ دائیں طرف سے بھی لگا سکتے ہیں، بائیں طرف سے بھی لگا سکتے ہیں، اور زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کی طرف بلند ہو تو حرف ضاد کیونکہ ہر حال میں پر پڑا جاتا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف بلند ہوگی، اور زبان جو ہے آپ کی زبان چمچ کی طرح بن جائے گی، لائک چمچ جیسے سپون ہوتا ہے اس طرح کہ آپ نے زبان کو بنانا ہے، اور خوب موٹی آواز میں پڑھنا ہے، لیکن ہونٹوں کو حرکت نہیں دینی، ہونٹوں میں نیچے والے ہونٹ کو بالکل موومنٹ نہیں دینی، نہ اندر کی طرف نہ باہر کی طرف، ضاد نہیں کرنا، ضاد ضاد ضاد۔ اس کی آپ نے 100 ٹائم پریکٹس کرنی ہے کیونکہ یہ تھوڑا ٹف حرف ہے۔ اگر ضاد کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ جیسے ضاد زبر ضو، ضاد زیر دوی، ضاد پیش دو، ضو دوی ضو۔ اگر ضاد ساکن حالت میں ہو تو
پھر کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد سین اض، حمزہ ضاد پیش اض، اض اض اض۔ ورڈس کے اندر جیسے ولا ضالین۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی بہت کی ادائیگی کی، حرف قافیہ کی۔ امید کرتی ہوں آپ اچھے سے لیسن کو یاد کریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔